بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا شرک ہے۔ پوسٹ نمبر 3۔ سابقہ پوسٹ کا مضمون جاری ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان کے عالم الغیب ہونے کا ثبوت ہے؟ سورۃ البقرہ کی ایک آیت بھی اس بارے میں پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہر جگہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہے، جب ہی تو گواہی دیں گے۔ وضاحت: مولوی حضرات کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ آیت پیش نہیں کرتے بلکہ زبانی ہی سنا کر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں، اور وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے، اور ہر چند کی یہ بات دشوار تھی مگر ان پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ لوگوں پر شفیق و رحیم ہے۔ اس آیت کو پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گواہی کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت گواہی دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہوں گے۔ اگر اس سے حاضر و ناظر اور عالم الغیب کے معنی لیے جاتے ہیں تو پھر تو یہ ساری کی ساری امت حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ امت سابقہ امتوں پر گواہی دے گی، لیکن ایسی بات ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جو تشریح فرمائی وہ اس طرح سے ہے: عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعى نوح يوم القیامہ فیقول لبیک وسعدیک یا رب فیقول هل بلغت فیقول نعم فیقال لأمته هل بلغکم فیقولون ما اتانا من نذیر فیقول من یشہد لک فیقول محمد و امتہ فتشہدون انہ قد بلغ ویکون الرسول علیکم شہیدا فذلک قولہ جل ذکرہ وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا والوسط العدل۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر القرآن، باب قولہ تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ: ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ آ کر کہیں گے: اے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم نے ہمارے احکامات کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا: کیا انہوں نے تم کو دین پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ اس وقت وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی گواہی دیں گے کہ بے شک نوح علیہ السلام نے احکامات پہنچا دیے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے۔ واضح ہوا
کہ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے بتا دیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے رات دن اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور اس کا پیغام پہنچا دیا، بحوالہ سورہ نوح آیت نمبر 5۔ اللہ کی بات یقیناً سچی ہے، ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام بیان فرما دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس بیان پر گواہی دیں گے۔ کیا اس سے اس امت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہم نے وحی نازل ہوتے دیکھی، یہ بن دیکھے گواہی ہے۔ سورۃ التکویر کی آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرنا۔ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24 پیش کی جاتی ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ ترجمہ، وہ غیب کے معاملہ میں بخیل نہیں ہے۔ اس آیت کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں چھپاتے نہیں بلکہ کھول کر بتاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں بتاتے تو ہمیں جنت و جہنم کا علم کیسے ہوتا؟ گویا وہ عالم الغیب ہے۔ وضاحت: قرآن و حدیث کے پیش کردہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے جتنی چاہے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بتائی گئیں ان کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دی گئی اطلاع غیب میں سے کچھ چھپا نہیں لیتے، بلکہ وہ من عن اسے انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن گمراہ فرقوں نے اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس سے دوسرا رخ دے دیا۔ احادیث کے حوالے سے پھیلائی گئی غلط فہمیاں۔ احادیث کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامت کرتے ہوئے میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، حالانکہ اس سے بھی مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جانا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ پیچھے نہیں دیکھتے تھے۔ عن سہل بن سعد ان رجل طلع من حجر فی دار النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یحق رأسہ بالمدرہ فقال لو علمت انک تنظر لطعنت بها فی عینک انما جعل الاذن من قبل الابصار۔ بحوالہ بخاری کتاب اللباس باب الامتشاط۔ ترجمہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر جھانکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر کنگھے سے کھجلا رہے تھے۔ پھر معلوم ہونے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ بے شک اذن یعنی اجازت لینا تو اسی کے لیے ہے کہ آدمی کی نظر کسی کے سطر پر نہ پڑے۔ یہ حدیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سے نہیں دیکھتے تھے۔ مزید یہ حدیث بھی سنیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراءة فقال هل قرأ معی منکم احد النفا فقال رجل نعم انا یا رسول اللہ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول ما لی انازع القرآن فانتهى الناس عن قراءتی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جہر فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءتی حین سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحوالہ موطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر فیہ۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جہری یعنی بلند آواز میں صلاح سے فارغ ہوئے، پھر فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ کلام اللہ پڑھا تھا؟ ایک شخص بول اٹھا کہ ہاں میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جب ہی میں کہتا تھا اپنے دل میں
کیا ہوا ہے مجھ سے کلام اللہ چھینا جاتا ہے؟ کہا ابن شہاب یا ابو ہریرہ نے، تب لوگوں نے قرات کرنا بند کر دی جہری صلات میں جب سے یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے بھی یہ واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے ہوئے پیچھے نہیں دکھائی دیتا تھا، ورنہ معلوم ہی نہیں کرتے، بلکہ فرماتے کہ اے فلاں تم میرے پیچھے قرآن نہ پڑھا کرو۔ بات وہی ہے کہ میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی اطلاع دے دینا ہوتا ہے۔ غیب کی باتیں کبھی خواب میں بھی بتائی گئیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی دیوار پر ہی جنت و جہنم دکھا دی گئی، اور کبھی فرشتے کام کرتے ہوئے دکھا دیے جاتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں یہ حدیث عن انس ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلتها فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها۔ بحوالہ مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاة باب ما يقال بين تکبیرۃ الاحرام والقراءة۔ ترجمہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور صف میں داخل ہو گیا اور اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے کہا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے صلاح میں یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں آیا تو میرا سانس پھول رہا تھا، تب میں نے یہ کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو اوپر لے جانے کے لیے جھپٹ رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت کی اصلی تشریح سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے جسے چاہے جس قدر چاہے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 12 فرشتے دکھا دیے گئے جو ان کلمات کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جانے کی جلدی کر رہے تھے، لیکن وہ شخص نہیں بتایا گیا جس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ کمزور عقائد رکھنے والے اپنے پیروں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی کافی باتیں عملاً پوری ہوئی ہیں۔ وضاحت: سمعت ابا ہریرہ یقول ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر القرآن باب حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں
کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بہت اونچا سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے اوپر ہوتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیطان ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں، آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگار ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، یعنی ایک بات جب اس کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا اسی طرح ہم سے فلاں دن کاہن نے نہیں کہا تھا؟ اسی طرح ایک کلمہ کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس بارے میں فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء آیات 221 تا 223۔ هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون۔ ترجمہ: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے بد کردار پر اترتے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں، اور اکثر ان میں جھوٹ بولنے والے ہیں۔ واضح ہوا کہ یہ غیب کے جاننے والے نہیں ہوتے، بلکہ شیاطین آسمان دنیا سے کچھ سن گن لے لیتے ہیں، جو شیاطین من الانس کے کانوں میں وہ باتیں ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ بڑھا چڑھا کر لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ وہ بات جو پہلے ہی اللہ کی طرف سے حکم دی گئی تھی سچی ثابت ہو جاتی ہے تو لوگ اس پیر کو عالم الغیب سمجھنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ، علم الغیب کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔